آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت انسانوں کی زندگی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ انسان نے اس چند دن کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ ہم سارے پردیسی ہیں۔ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ حد تک، کچھ سالوں تک محنت مشقت کر کے واپس اپنے ملک میں چلے جانا ہے، اور اصل محنت ہم نے جو یہاں کرنی ہے وہ ہمارے اس گھر کے لیے۔ تو اس کی سیم بعین ہی مثال ایسی ہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی۔ جیسے انسان یہاں رہ کے چند سالوں میں اتنا پیسہ جوڑ لیتا ہے کہ وہ پیچھے ایک اچھا گھر بنا سکے، تو وہی سوچ انسان کی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ یہ 50-60 سالہ زندگی جو میری ہے، اس کے اندر میں اتنی محنت اور مشقت کر لوں کہ میری آخرت سنور جائے۔ اور اس 50-60 سالہ زندگی کے اندر انسان اربوں کھربوں سالوں کی محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے کہ میں نے جہاں اربوں کھربوں سال رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، اس 50-60 سالہ زندگی کے اندر وہ اس زندگی کو بھول جاتا ہے، اور اس زندگی میں رہ کر وہ اس زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے تو گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ عقل مند تو ہے ہی وہ جو آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کو سنوارتا ہے، لیکن اس کے برعکس دنیا میں آج ہم جو دنیا جتنی کماتا ہے ہم اس کو نیک بخت سمجھتے ہیں، اس کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ اگر عورت سے پوچھا جائے کہ تمہارے نزدیک جو ہے وہ عقل مند شخص کون ہے، مرد کون ہے، وہ کہے گی جس کے پاس جتنا پیسہ ہے، جو ملٹی ملینئر ہے، جو بلینئر ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے، چاہے وہ شکل سے کیسا بھی ہو، چاہے اس کی زبان کیسی بھی ہو، چاہے وہ دھوکہ فراڈ کر کے پیسہ کماتا ہو، لیکن عقل مند وہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے۔ اور عورت کے حوالے سے اگر مرد سے پوچھا جائے تو مرد نیک بخت خوبصورت عورت کو سمجھے گا کہ جو جتنی زیادہ خوبصورت ہے وہ میرے لیے اتنی کامیاب ہے، چاہے وہ زبان کی کیسی بھی ہو، اس کی لائف سٹائل جیسی بھی ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا جیسا بھی ہو، وہ کوالٹیز جو اس کی ہوں گی وہ بعد میں دیکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے مرد بھی یہی دیکھے گا کہ عورت آیا خوبصورت ہے کہ نہیں ہے۔ آج ترتیب الٹی ہو گئی ہے ساری۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں، بچو ان سے۔ اب میں اس کی تفصیل کے اندر اگر جاؤں تو مجھے گھنٹوں کی ضرورت ہے اس کی تفصیل سمجھانے کے لیے۔ مختصر یہ ہے کہ بیویاں اور اولاد تو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، محبت کرنے والی ہیں، اولاد آپ سے محبت کرنے والی ہے، آپ کی فکر کرنے والی ہے، آپ اولاد سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ بچو ان سے۔ لب لباب اس کا یہی ہے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر آپ چل رہے ہیں اور ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو اولاد صحیح معنوں میں آپ کے لیے جو ہے وہ نیکی کا ذریعہ ہے، آخرت کا ذریعہ ہے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، یہ محبت
اس اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر آڑ دلا رہی ہے تو یہ آپ کی دشمن